السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف شادیوں سے متعلق اور مختلف ازواج مطہرات کے نکاح میں جو عظیم حکمتیں اور مصلحتیں پوشیدہ ہیں، اس تعلق سے گفتگو چل رہی تھی۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 9واں نکاح حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی ترتیب اسی طور پر ہے کہ یہ 9ویں بیوی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی۔ ام حبیبہ کا نام رملہ بنت ابی سفیان ہے، اور رملہ بنت ابی سفیان صخر بن حرب بن امیہ، یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، اور ابو سفیان کا اصل نام صخر بن حرب ہے۔ تو اس حیثیت سے یہ سمجھنے میں دقت نہیں آئے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دشمن کی یہ بیٹی ہیں۔ اس بیٹی کی ولادت حبشہ میں ہوئی، اور اسی کی کنیت پر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا نام یہ ام حبیبہ پڑا۔ ابو سفیان ابتدا سے اپنے باپ دادا کے دین پر جمے ہوئے تھے، اس کی مضبوط کڑی تھے، اپنے باپ دادا کے دین کے دفاع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور دشمنی کو اختیار کیا، کئی جنگیں کی، اور وہ پوری ان کی ایک تاریخ ہے دشمنی کی اسلام سے، اللہ کے نبی سے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی والدہ صفیہ بنت ابی العاص، یہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ عبید اللہ ابن جہش کے ساتھ ابتدا میں ہی حبشہ ہجرت کر گئی تھی، لیکن ہوا یوں کہ عبید اللہ ابن جہش یہ حبشہ جانے کے بعد اپنے دین سے مرتد ہو گیا، چونکہ وہ پہلے بھی عیسائی تھا، اور پھر اس نے وہاں جا کر کے عیسائیت کو قبول کر لیا۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا یہ اپنے ایمان میں، اپنے دین میں بڑی پختہ خاتون تھی، بڑی مشکلات کا سامنا کیا، دیار غیر میں کوئی پرسان حال نہیں، ایک شوہر کا سہارا تھا وہ بھی ٹوٹ گیا، مرتد ہو کر چلا گیا، لیکن یہ اپنے دین پر قائم رہی، اپنی بیٹی کو لیے ہوئے حبشہ کے اندر رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کے حالات کی خبر ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس اپنا قاصد بھیجا، پیغام نکاح دے کر کے کہ حضرت ام حبیبہ کا نکاح مجھ سے کروا دیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اس پیغام کو، اس خوشخبری کو سنانے کے لیے حضرت ام حبیبہ کے پاس نجاشی نے اپنی کنیز کو بھیجا، ابرہہ کو۔ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا اتنی خوش ہوئیں کہ انہوں نے اپنی چوڑیاں، اپنے کنگن، اپنے زیورات اتار کر کے اس کو تحفے میں دے دیا۔ یعنی وہ کسی سہارے کی متلاشی تھی، تکلیف دہ زندگی، مکہ میں بھی باپ اتنا بڑا سرگنا کفر کا، یہاں بھی بڑی تکلیف کی زندگی جھیلا، اور اپنے وطن کو چھوڑ کر کے ہجرت کر کے گئیں تو وہاں بھی شوہر نے دغا دیا، بڑے کربناک حالات تھے۔
اور ایسے حالات میں جب تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نکاح ملتا ہے تو بے انتہا خوشی ہوتی ہے انہیں. اور پھر حضرت خالد بن سعید جو حبشہ میں تھے، ام حبیبہ نے انہیں اپنا وکیل متعین کیا. بادشاہ حبشہ نے 4000 دینار مہر دے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح کر دیا، اور شرحبیل بن حسنہ کے ساتھ مدینہ روانہ کر دیا. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں، تکالیف کا دور ختم ہوا، اور پھر ایک وفا شعار بیوی کی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے لگی. آپ دیکھیں، ابو سفیان اس وقت کافر تھے، مدینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، مکہ کے کچھ معاہدات اور کچھ چیزوں کو لے کر کے اللہ کے نبی کے گھر بھی آئے، اپنی بیٹی سے ملاقات بھی کیا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے، حضرت ام حبیبہ بیٹی سے ملنے گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنا چاہ رہے تھے کہ ام حبیبہ نے لپک کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کو سمیٹ دیا. ابو سفیان تعجب میں پوچھنے لگے، بیٹی بستر میرے لائق نہیں ہے یا میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں؟ کہتے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ بستر ہے، اور آپ ایک کافر ہیں، مجھے پسند نہیں ہے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھیں. ابو سفیان کہنے لگی، بیٹی بہت بدل گئی ہو. آپ اندازہ کیجئے کہ ایک طرف باپ اور دوسری طرف شوہر، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا تعلق اپنے شوہر کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ ایمان کی بنیاد پر اتنا گہرا تعلق تھا کہ باپ کو آپ کے بستر پر بیٹھنا گوارا نہیں کیا. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے جو مقاصد تھے، ان مقاصد میں ایک تو ایک خاتون، اپنے ہی خاندان کی خاتون جو کسی دوسرے شہر میں بالکل بے یار و مددگار ہو گئی ہے، اسے پناہ دینا مقصود تھا. اور دوسری چیز، ابو سفیان کی دشمنی بالکل واضح تھی، آیا تھی. غزوہ احد میں کافروں کے کمانڈر تھے ابو سفیان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیٹی سے، دشمن کی بیٹی سے نکاح کر کے دشمن کی دشمنی کو کمزور بنانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا، اور آپ اس مقصد میں کامیاب رہے. ابو سفیان کی تاریخ کو اگر دیکھیں گے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو سفیان کی بیٹی سے نکاح کیا تو ابو سفیان کا سر جھک گیا. کفر میں جو سختی تھی، مسلمانوں کے خلاف جو نفرت کے جذبات تھے، وہ کمزور پڑ گئے. اور اسی لیے بعض مورخین نے ذکر کیا کہ ابو سفیان کو جب پتا چلا کہ اللہ کے نبی نے ان کی بیٹی سے نکاح کر لیا تو انہوں نے یہ جملہ کہا، هو الفحل لا يقدو انفہ، کہ وہ ایسی باعزت شخصیت ہیں کہ ہم انہیں ذلیل نہیں کر سکتے، انہیں نکیل نہیں پہنا سکتے. یہ ایسے فعال ہیں، ایسے اونٹ ہیں. یعنی ادھر ہم ان سے لڑنے کی پلاننگ کر رہے ہیں، انہیں کمزور کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں، اور ادھر اس نے ہماری ہی بیٹی سے انہوں نے نکاح کر دیا. تو ابو سفیان کی دشمنی
اور مسلمانوں کو تکلیف دینے کا معاملہ آپ دیکھیں گے اس حد تک کم ہو گیا کہ ام حبیبہ سے نکاح کے بعد ابو سفیان نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی غزوہ میں حصہ نہیں لیا، کسی لڑائی میں حصہ نہیں لیا، کہ اپنے ہی داماد کے خلاف وہ کیسے تلوار اٹھائیں گے، کیونکہ عربوں کے یہاں سسرالی رشتے کی ایک اہمیت تھی، ایک حیثیت تھی، اور اللہ کے نبی نے اس کا فائدہ اٹھایا، اور اس طور پر ابو سفیان کی صرف دشمنی ختم نہیں ہوئی، بلکہ ابو سفیان نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے وہ اتنا متاثر ہوئے کہ آہستہ آہستہ فتح مکہ ہونے تک وہ دین کے اندر داخل ہو گئے، اسلام قبول کر لیا۔ اور اس حیثیت سے آپ دیکھیں کہ ان کی دشمنی کو کمزور بنانے کا یہ حکیمانہ طریقہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ نے ان کی بیٹی سے نکاح کر کے ان کو نیچا دکھلا دیا۔ تو اس حیثیت سے آپ دیکھیں گے کہ اس نکاح میں بھی بڑے بنیادی سیاسی مقاصد، شرعی مقاصد موجود ہیں، کہ جس کے پس منظر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے نکاح کیا ہے، اور ضرورت، وقت، حالات کی بنیاد پر نکاح کے تعداد بڑھتے رہے، ضرورتیں پیش آتی رہیں۔ اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 57 سال عمر تھی، تو اس وقت میں کوئی شہوانی تقاضا نہیں تھا، لیکن آپ کا مطمع نظر، آپ کا نقطۂ نظر یہ تھا اسلام کی تبلیغ، اسلام کی اشاعت، بڑے بڑے دشمنوں کو زیر کرنا، یہ اس وقت کا اصل مقصد تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو جو انتہائی قسم پرسی میں تھی، ایک کافر سرغنا کی بیٹی تھی، آپ نے نکاح کر کے اور یہ مقاصد حاصل کیے۔ تو بہرحال ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کثرت نکاح کے ان مقاصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔